جیسا کہ آج بات ٹاپک لکھا ہے اوپر کہ اللہ پاک کی پیاری پیاری صفات اور ہماری نماز، ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو معاملات میں سے ایک انٹروڈکشن، یہ جو میسیجز ہیں یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی چیز کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے. اللہ کی بات بہت وسیع ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے خود بھی فرمایا ہے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی باتیں مکمل نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. علماء نے سورہ حمد کی یعنی سورہ فاتحہ کی جب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، تو کئی کتابیں لکھ ڈالی اور آج تک لکھی جا رہی ہیں. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کی ہر بات سچ ہے، حق ہے، جیسے وہ فرماتا ہے بالکل ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم اللہ کی ان پیاری پیاری صفات کو جیسے ہم نے معاملات میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ کیسے ہم نے اللہ کے سمیع بصیر کا احساس رکھنا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہمیں اتنا اچھا الرٹ سسٹم دیتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، نیکی کی ترغیب کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اور بھی دل کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. پھر اسی احساس کو اگر ہم اپنی نماز میں بھی لے آتے ہیں تو ہماری نماز بھی بہتر ہونے لگتی ہے، ہماری عبادات بھی اچھے سے پرفارم ہونے لگتی ہیں. ہم جو ادھر ادھر بے دھیانی میں دنیا کے خیالات میں گم ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے ایک بات یاد آ رہی ہے. پھر اسپیشلی یہ معاملہ ہم عورتوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم عورتوں کے ساتھ تو ایسے مطلب بیل بجتی ہے، میں اپنی بھی بات کروں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ بیل بجتی ہے موبائل کی تو ہماری توجہ وہیں پہ چلی جاتی ہے، کس کا فون آیا ہے، اس وقت کس نے فون کر لیا، کون کر رہا ہے. اور پھر ہمیں جلدی ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً موبائل چیک کریں، ٹھیک ہے. گیٹ بجتا ہے تو ہماری توجہ ساری کنورٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ، کون آ گیا اس وقت، کون آ گیا، گیسٹ تو نہیں آ گئے، جیسے ہمیں فکر ہو جاتی ہے نا. اور بھی اسی طرح کی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری فکریں ہمیں نماز میں لاحق ہوتی ہیں. آج یہ کام نہیں ہوا، آج وہ کام نہیں ہوا، فلاں کو بلایا تھا، فلاں مستری کو بلایا تھا، اس نے یہ کام کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا، بڑا کچھ ہے کہ ہمارے چل رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر دنیا بہت زیادہ رچ بس گئی. ہم دنیا میں ایسے جسے کہتے ہیں نا گھل مل گئے، جیسے شربت میں جیسے پانی میں شربت مل جاتا ہے نا، پھر وہ پانی اپنی شکل والا نہیں رہتا، یعنی پانی کا اپنا وائٹ کلر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو شربت میں ریڈ ڈالیں اورنج ڈالیں وہ وہی کلر اختیار کر جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے. چینی ڈالتے ہیں، اس میں چینی کا کوئی پارٹیکل آپ کو ایسے شربت میں نظر نہیں آئے گا، ظاہر وہ بہت میٹھا بھی ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں گھل مل جاتا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں ایسے گھل مل سے گئے ہیں، اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے اندر پھر جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بظاہر تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، تو وضو میں جاتے ہیں، دل میں بھی یاد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. پر جیسے ہی ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً ٹھک سے دنیا کا ایک خیال، دوسرا خیال، ایسے ہی کرتے 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 پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے اور ہم سلام پھیر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے حاضری دے دی، ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا. ایک ایسے حاضری والا احساس رہتا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ایسی نمازوں کو بھی قبول کر لے. وہ چاہے تو قبول کر لے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ طاقتوں والا، وہ قدرتوں والا. تو اور دعا یہ کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہماری نماز بہترین ہو جائے، ہمیں نماز سے پاور ملے، جس پاور کا ہم بار بار ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایمان کی وہ پاور جس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے دن بھر کی روٹین میں بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ بہترین کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے یقین کو پکڑنے کے لیے، اپنا بھروسہ قائم کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. ہمیں قدم قدم پہ، جسے کہتے ہیں نا قدم قدم پہ ہمیں پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ حقی پاور، یہ ایمان کی پاور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز میں بہت اچھے سے فراہم کر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پاور کو وصول کرنے والے بنیں.